میں مدینہ پاک میں ہوں، کمپنی نے ٹرانسفر مکہ کر دیا، بیوی بچے مدینے میں ہیں، مکے سے بیوی بچوں کے لیے ملاقات جاؤں گا واپس۔ پھر آپ کے لیے کوئی عمرہ نہیں، آپ تو اپنے بچوں کو ملنے جائیں گے، آپ کا کاروبار ہے، کمپنی نے وہاں رکھا، اب کمپنی نے آپ کو یہاں رکھا۔ وہ عمرہ اس لیے ہے جب خالص کوئی نیت دین کی ہو، عبادت کی ہو، حج کی ہو۔ کہتے ہیں جی کہ رات کو کیلا کھانے سے منع کرتے ہیں، باقی کوئی جاہل لوگ کرتے ہوں گے، اللہ کی نعمت ہے، رات ہو دن ہو ایک ہی بات ہے۔ میرا بیٹا ہے جو پڑھتا ہے بھول جاتا ہے، اس سے کہیں کہ اللہ کے نام ہے نا، یا قوی یا متین، یا قوی یا متین پڑھ کے دعا کیا کرے۔ حضور پاک نے پوری زندگی مبارک میں نیچے چادر پہنی ہے، اوپر کرتا پہنا ہے، سر پہ ٹوپی مبارک اور ٹوپی کے اوپر امامہ باندھا ہے، کبھی صرف ٹوپی مبارک بھی پہنی ہے۔ تو یہ حضور پاک کا عام، کبھی کبھی حضور دو چادریں بھی پہنی ہیں، نیچے بھی چادر اوپر بھی چادر۔ ہم انڈیا میں ایک بکس رکھا ہوا ہے، اس میں صدقہ خیرات جمع کرتے ہیں۔ تو اگر کسی افسر کو رشوت دینی پڑے، جیسے یہ صدقہ خیرات ہے، رشوت دینے کے لیے ہے، یہ کوئی مسئلہ ہے پوچھنے کا؟ رشوت دینے پہ لعنت ہے، لینے والے پہ لعنت ہے، دینے والے پہ لعنت ہے۔ بہرحال میری شادی کو 13 سال ہو گئے ہیں، اولاد نہیں ہے۔ بیوی کی یوٹرس میں رسولی تھی، وہ نکلوائی، لیکن اب پھر ہو گئی ہے۔ اس کا وہی علاج ہے جو میں نے بتایا ہوا ہے پہلے بھی، کہ سورۃ النجم کی آخری آیت لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، پانی پہ دم کریں، تیل پہ کریں، ان کی دواؤں پہ کریں، کریم پہ کریں، انشاءاللہ شفا دیں۔ احمد عیسیٰ اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں رسول ہوں، اور امام بخاری کو بھی برا بھلا کہتا ہے۔ ایسے آدمی کی باتیں سنو تو دجال ہے، دجال کی باتیں سننا حرام ہے، ناجائز ہے، عجیب بات۔ وہ اپنے آپ کو نبی کہتے ہیں، تم اس کی باتیں سننا چاہتے ہو۔ عقیقہ 7ویں دن کرنا سنت ہے، اندر اندر نہیں، اپنی طرف سے قصے نہ بناؤ۔ 7ویں دن عقیقہ ہو یا پھر 14ویں دن۔ 7ویں دن اس کے بال بھی اتاریں جو سنت ہے، اور اس کے وزن کے مطابق چاندی کی قیمت صدقہ کر دیں۔ کہتے ہیں جی کہ انڈیا میں دکان کرائے پہ لی، ایڈوانس میں رقم جمع کی، 10 سال یا 20 سال کے بعد جب دکان واپس کرنی ہو، جتنا ایڈوانس جمع کرایا تھا اتنا ہی لے گا، اس سے زیادہ کیوں لے گا؟ باقی مارکیٹ میں اگر روپے کی قیمت بڑھ جائے یا گر جائے، یہ تو اس کے ذمہ نہیں ہے۔ عورتیں جب سجدہ کرتی ہیں تو زمین پہ اپنا بدن کو ملا کے سجدہ کریں، حنفی مسلک میں، اور باقی ائمہ کے نزدیک وہ مرد کی طرح سجدہ کر سکتی ہیں۔ مسجد شجرہ جو ہے، پتہ نہیں کون سی مسجد، شجرہ تو کئی جگہ پر ہیں، آپ نے کس کا پوچھا ہے؟ اللہ عالم، وہ نام لکھیں اس جگہ کا۔ صفا مروہ کرنے کے بعد احرام کھول دیا، نماز جمعہ پڑھ کے پھر حلق کرایا۔ اگر یہ گھنٹہ 2 گھنٹے گزرے ہیں، دم تو نہیں ہوگا لیکن صدقہ کرتے۔ اگر طواف کرتے ہوئے استلام بھول گیا، کوئی حرج نہیں۔ اگر دوران نماز سجدہ تلاوت رہ جائے، باجماعت ہم پڑھ رہے تھے، امام سجدے پہ چلا گیا، آپ کھڑے رہے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ اگر آپ رکوع میں چلے گئے پھر نماز ہو جائے گی۔ دم دینے والے جو ہیں وہ غریبوں کو گوشت دیتے ہیں اور وہ فروخت کر دیتے ہیں، آپ ان کو بکرے نہ دیا کریں نا، کاٹ کے تقسیم کر دو، پھر کیا بیچیں گے؟ یا جہاں کے جو ادارے ہیں، جمعیات خیریہ ہیں، البرکہ ہے،
الجمعیت الخیریہ ہے، شفا زمزم ہے، ان کو دے دیں، وہ کریں گے، تقسیم بھی کریں گے۔ اگر شوہر کی زبان سے نکل جائے بیوی کے بارے میں کہ تو میری بہن جیسے، کوئی بات نہیں انشاءاللہ۔ ہاں اگر نیت یہ کرے کہ میرے لیے حرام ہو تو پھر زہار ہو جائے گا۔ ہے کیا ویسے منہ سے نکل گیا؟ بھئی یہ 1000 دفعہ مسئلہ ہو چکا ہے کہ یہاں جو زوال سے پہلے 11:15 پہ اذان ہوتی ہے وہ اعلان ہے تاکہ لوگ تیاری کر کے اللہ کے گھر مسجد میں آ سکیں۔ دوسری اصل اذان وہ ہے جو امام کے بیٹھنے کے بعد ہوتی ہے۔ اگر اس اذان پہ آپ آنا شروع کریں گے تو کب پہنچیں گے؟ جمعہ کے بعد۔ اس لیے جب آبادی بڑھ گئی تو حضرت عثمان نے یہ حکم جاری کیا، اور حضرت عثمان کا حکم جو ہے وہ سنت ہے۔ کہتے نہیں کہ یہاں پر مدینہ بوٹی یا نبی بوٹی، اللہ عالم بھی اولاد ہوتی ہے نہیں، مجھے نہیں پتا، بہرحال کوئی بوٹی ہے، کوئی دوا ہے تو لے سکتے ہیں آپ، لیکن میں نہیں جانتا کہ کون سی، اس میں کیا فائدے ہیں کیا نہیں ہیں۔ ہاں جنت البقیع میں لوگ جا کے قبروں پہ بیٹھ کے پڑھتے ہیں، وہ بھی درد ہے، آپ پڑھ کے ان کو ثواب بخشیں تو وہ جائز ہے۔ اگر حجر اسود کو ہم نے اشارہ کیا لیکن ہاتھ لگا نہیں تو چومنا ضروری نہیں ہے۔ میقات سے احرام پہنا، پھر میرے بازو پر زخم تھا، میں نے زخم پہ لگایا، پھر ہم لوگ ہوٹل میں آ گئے، ہوٹل میں آنے کے بعد دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت پڑی، میں نے پتہ نہیں کیا وہ پلسٹر جو زخم پر لگایا تھا اتار دیا، پھر وضو کیا، کوئی حرج نہیں یار، کیا ہوگی، کچھ بھی نہیں ہے۔ صفا مروہ پڑھتے ہوئے کون سی دعا پڑھیں؟ جو تمہیں یاد ہو، جو تمہیں آتی وہی پڑھتے رہو، درود شریف پڑھتے رہو، کلمہ پڑھتے رہو۔ جو لوگ زندہ ہیں ان کے لیے آپ خود اپنے لیے عمرہ کر کے ان کو ثواب کی درخواست کریں اللہ سے کہ یا اللہ اس کا ثواب فلاں کو عطا فرما دے، اللہ قادر ہیں وہ دے دیں گے۔ موبائل فون میں قرآن پاک ہو تو تلاوت کر سکتے ہیں، کر سکتے ہیں۔ عورت بڑی چادر لے کے نماز پڑھ رہی ہے، ہاتھ دونوں چادر کے اندر سے، کوئی بات نہیں۔ مقام ابراہیم یا دیگر مقام کا چومنا منع ہے، بدعت ہے۔ چومنا صرف حجر اسود کا جائز ہے اور سنت ہے۔ میں عمرے کے ویزے پہ آیا ہوں لیکن باہر کوئی کام کروں، قانونی طور پہ منع ہے، شریعت میں تو منع نہیں ہے۔ قانون میں پکڑ لیں گے تو آپ کو فوراً واپس بھیج دیں گے کہ آپ وہاں سے حلف نامہ لے کے آئے ہیں کہ عمرے پہ جا رہا ہوں، کیوں جھوٹ بولتے ہو؟